السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل بقي من درنی شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء۔ قال فكذلك مثل الصلوات الخمسة فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت، مکرمین، محترمین، مخاطبین، ناظرین، محض مخلص میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج کا درس حدیث اس ٹائم کے اندر رات 10:08، تاریخ 27/11/2022۔ حدیث مبارکہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ حدیث ان ستہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ارأیتم، کیا میں تمہیں بتاؤں، لو ان نہرا بباب احدکم، کہ تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں تازہ پانی ہو، اور وہ آدمی یغتسل فیہ، غسل کرے، فیہ، اس نہر میں، کل یوم 5 مرات، ہر ایک دن، 5 مرات، 5 دفعہ، یعنی ایک آدمی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ آدمی اس نہر میں دن میں 5 دفعہ غسل کرے، یعنی نہائے، تو حل بقی من درنہ شیئا، حل بقی من درنہ شیء، آپ بتائیں کہ کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہے گی؟ اگر ایک آدمی روزانہ غسل کرتا ہے تو پھر بھی وہ صاف ستھرا لگتا ہے، لیکن ایک آدمی 5 دفعہ غسل کرتا ہے، وہ بھی تازے پانی کے ساتھ 5 دفعہ، تو حل بقی من درنہ شیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی، قالوا لا يبقى من درنہ شیء، یا رسول اللہ، لا يبقى من درنہ شیء، 5 دفعہ جو آدمی نہر کے اندر 5 دفعہ نہائے، غسل کرے، تو کیسے اس کے بدن پر میل رہے گی؟ اگر ایک دفعہ بھی کرے پھر بھی میل نہیں رہے گی، پھر بھی صاف ستھرا رہے، ایک آدمی 5 دفعہ کرے تو کیسے میل رہے گی؟
تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكَذَلِكَ فَكَذَلِكَ، پس اسی طرح بات ہے، پس یہی حال ہے، فَكَذَلِكَ مثل، فَكَذَلِكَ مثل، فَكَذَلِكَ حال، بس یہی حال ہے، الصلوات الخمس، 5 نمازوں کا، جیسے کہ ایک آدمی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ آدمی 5 دفعہ اس میں غسل کرنی ہے تو اس کے بدن پر میل نہیں رہتی، تو ایک آدمی کے دروازے پر مسجد ہے، محل میں مسجد ہے، اور وہ اس مسجد میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، مثل الصلوات الخمس، 5 دفعہ اس میں وہ نماز پڑھتا ہے، تو یمحو اللہ بہن الخطایا، جیسے 5 دفعہ جو آدمی دن میں غسل کرتا ہے اس کے بدن پر میل نہیں رہتی، تو جو آدمی 5 دفعہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو یمحو اللہ بہن الخطایا، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو آدمی مسجد کے اندر 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جو گناہ معاف کرنے کا بیان ہے وہ صغیرہ گناہ مراد ہے کہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن بعض مقامات پر بعض احادیث میں کہ نماز پڑھنے کے ساتھ مسلمان کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ مسلمان آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں استغفار تو ضرور کرتا ہے نا، جب وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی توبہ کر لے تو میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، مسلمان آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں تو استغفار کرتا ہے نا، جب استغفار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، بلکہ اتنے تک کہ نماز کے پڑھنے کے ساتھ انسان کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسے 21 پارے کی پہلی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، 21 پارے کی پہلی آیت، اتلو، جو 21 پارہ ہے اس کی بالکل پہلی آیت دیکھیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء، فاحشات گناہ سے، والمنکر، اور منکرات گناہ سے۔ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن کریم کی 21 پارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نماز روکتی ہے برائی سے اور فحشات سے، جو آدمی 5 وقت نماز پڑھے تو گناہ کر نہیں سکتا، وہ تو پاک ہے، وہ تو محفوظ ہے گناہوں سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کی اپنی نماز اس کو گناہوں سے نہیں بچاتی، یعنی نماز پڑھتا ہے حرام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سچا ہے، وہ جو نماز پڑھ رہا ہے فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو آج دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو سبق دیا ہے، قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے، جو درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، ہمارا اس پر عمل نہیں ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو تمہارے سارے حاجات پورے ہو جائیں گے، تو ہم 2 رکعت نہیں، ہم نے تو گھروں کے اندر اپنے جا نمازوں کو بھی ضعیف کر دیا، مسجد کی صفوں کو بھی ضعیف کر دیا، لیکن ایک حاجت ہماری نماز کی وجہ سے ہماری پوری نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے،
اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تو سچی ہے، لیکن جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس نے اپنی نماز پر اپنی نماز کے ساتھ جو ہے نا اپنے حاجات اپنے مشکلات حل نہیں کروائے، تو سمجھ جائیں کہ فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے۔ اب جب ہماری نماز صحیح بن جائے تو ہمارے سارے کام حل ہو جائیں گے نماز کے ساتھ۔ بڑی چیز نماز ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ فَإِن صَلُوَتْ صَلُوَ سَائِرُ عَمَلِهِ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ فَإِن صَلُوَتْ صَلُوَ سَائِرُ عَمَلِهِ، جس آدمی کی نماز صحیح نکلی، صَلُوَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے سارے اعمال صحیح ہوں گے، سارے اعمال اس کے قبول ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے فَإِن فا حرف ان شرطیہ ہے، اس شرط پر کہ اگر اس کی نماز صالح ہوئی تو صلوہ سائر عملہ، اگر اس کی نماز صحیح ہے فَإِن صلوحت، اگر اس کی نماز صحیح ہے تو صلوہ سائر عملہ، اس کی زندگی کے سارے اعمال صحیح ہوں گے، وہ قیامت کے دن بے حساب جنت میں جائے گا اور کوئی حساب اس کے ساتھ نہیں ہوگا اگر نماز صحیح ہوئی تو۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس کی نماز صحیح ہے تو وہ با نصیب ہے، اچھے نصیب والا ہے، وہ بے حساب جنت میں جائے گا، تو جس نے نماز کو بنا لیا اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ لیکن آگے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس بدبخت کی نماز میں کوئی فساد ہے تو فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہیں، وہ برباد ہیں۔ اب یہاں حدیث کی جو کلمات ہیں ان کو سمجھیں۔ فَإِن فَسَدَتْ، اگر اس کی نماز میں فساد ہے، سمجھیں، اگر اس کی نماز میں فساد ہے تو اس کے سارے اعمال مفسد ہوں گے، برباد ہوں گے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے نماز تو پڑھی ہے، حدیث کو اسی طرح پڑھیں، قرآن کو میرا ایک دوست ہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی رمضان خاقوانی صاحب، اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر اس کی نصرت فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے، اس کے مال کی حفاظت فرمائے، گھر کی حفاظت فرمائے۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، اور تھوڑا مطالعہ اسٹڈی جو ہے نا حدیث کا بھی کیا کرے، یا حدیث کا درس میں نے اس لیے شروع کیا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں تو بہت کمزور ہوں، اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر دعائیں، ہم انسان کمزور تو ہیں، تو اللہ ہماری جو ہے نا بخشش فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا فَإِن فَسَدَتْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن، ادھر پھر ان جو ہے نا پھر شرطی ہے، فا حرف ہے، پس ان اگر فسدت، اس کی نماز میں کوئی فساد ہوا، مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز تو پڑھی ہے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال اس نے نماز پڑھی ہے، قضا نہیں کی۔ فَإِن فَسَدَتْ، اگر اس کی نماز میں فساد ہے، یعنی جو اس نے 40 سال پڑھی ہے 20 سال پڑھی ہے 80 سال جو نماز اس نے پڑھی ہے، اگر اس میں فساد ہوا تو مطلب یہ ہے کہ نماز تو اس نے پڑھی ہے نا، لیکن اگر اس کی نماز میں کوئی فساد ہے، یعنی وہ نماز مفسد ہے، اس کی پڑھی تو ہے، تو فسد سائر عملی، اس کے سارے اعمال تباہ ہیں۔ تو میرے دوستو، نماز تو پڑھتے ہیں ہم، لیکن نماز کے ذریعے ہم اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکتے۔ ہم نماز اس لیے نہیں چھڑوا سکتے مصیبتوں سے، پریشانی سے، جہنم سے، کیوں؟ دنیا میں جب ہم نماز کے وجہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو آخرت میں کیسے بچائیں گے؟ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سارے حاجات پورے فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے پاس جائے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے سارے مشکلات حل جاتے۔ اس سے زیادہ کوئی وظیفہ یا تعویذ ہے؟ آپ بتائیں، کمنٹ میں مجھے بتا دیں۔
اس سے زیادہ کوئی وظیفہ ہے جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ پاک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے سے زیادہ وظیفہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ خود دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ لیکن ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن اس دنیا میں نماز کے ذریعے ہم اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکتے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تو پھر آخرت میں کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے جب دنیا میں ہمارا یہ حال ہے؟ تو میرے دوستو، نماز تو اس نے پڑھی ہے، لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی نماز میں اگر فساد ہے، اگر مفسدات ہیں۔ آج ہماری نمازوں میں مفسدات ہیں، کیوں؟ پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مفسد کسے کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے نا، اس لیے تو ہم دوڑتے ہیں نا، مولوی صاحب تعویذ دے دیں، مولوی صاحب مجھے دم رکھیں، قاری صاحب ہماری کرے گا پوری، فلاں کرے گا، وہ کرے گا، یہ کرے گا۔ ہم دوڑتے ہیں نا دنیا میں، اللہ کے پاس تو نا ہم جاتے تو ہیں، لیکن جان نہیں چھڑواتا۔ ہم کہتے ہیں مولوی چھڑوائے گا، مولوی صاحب چھڑوائے گا۔ میں خلاف بات نہیں کر رہا، میں پچھلے درس میں نے عرض کیا کہ میں خود علماء کا غلام ہوں، خادم ہوں۔ اللہ اگر مجھے خادم بھی بنا لے، یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب علماء کی حفاظت فرمائے، جو جہاں لگا ہوا ہے، جو محنت کر رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے ہر ہمارے جو نا عالم کو۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ استاد صاحب کے پاس جائیں، وہ ہماری مدد کرے گا اس میں، میری یہ حاجت پوری ہے، میری یہ ہے، یہ میرے گھر میں یہ ہے، برکت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو نماز پڑھتا ہے برکت، جس گھر میں نماز ہے، جس گھر میں نماز پڑھتا ہے اسے برکت تو ہوتی ہے نا، اس کے رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے نا، ہے نا حدیث میں؟ نہیں ہے تو سارے علماء سے پوچھ لینا اور کمنٹ میں مجھے بھی بتا دے، اگر نہیں ہے تو۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے ساتھ رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے۔ ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری نماز میں فساد ہے، مفسدات ہے۔ ہمیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ مفسد کسے کہتی ہیں۔ نماز میں 18 مفسدات ہیں جو بزرگ مفسرین علماء ہمارے لکھتے ہیں، چھوٹی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ ہم نے تو وہ کتابیں بھی نہیں پڑھی نا۔ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ مفسد کیا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ثنا کیا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ قیام کیا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ قرات کیا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ رکوع کیا ہے، قومہ کیا ہے، سجدے کیا ہیں، جلسہ کیا ہے، قعدہ اولیٰ کیا ہے، قعدہ اخیر کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ بلا درغاڑ دم اللہ، مولوی صاحب بس کرے ہماری جگہ، 500 روپیہ دے دو، اپنے آپ کو چھڑا دو، بس مولوی صاحب ساری کرے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو تمہارا کاروبار ہے، جو ریڑھی لگاتے ہو، دکان لگاتے، ادھر بھی مولوی صاحب کو ہے نا، یہ جو پیسوں والی ٹرنگڑی ہے نا، مولوی صاحب ادھر آپ بیٹھے، اللہ بلادر غاڑ دا ٹرنگڑی مولوی صاحب کے، ادھر ٹرنگڑی پر تو مولوی صاحب کو بٹھائے نا، ادھر نہیں، ادھر آپ کو اچھی سمجھ آتی ہے نا، دکان پر بھی یا دنیا گھر پر بھی۔ دین جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان قربان کی ہے، اپنی بچیوں کو قربان کیا ہے، اپنے گھر کو قربان کیا ہے، اپنے چچا کو ٹکڑے ٹکڑے کرایا ہے، اپنے ساتھیوں کو شہید کروایا ہے، اس دین کے لیے بس مولوی جانے، رمضان جانے، پٹھان جانے۔ تو میرے دوستو، سیکھنا ہے ہم نے خود، نجات تو پھر ہوگی نا۔ جیسے دکان کا کاروبار ہم خود سیکھتے ہیں، اور جو دنیا کے کام ہیں ہم خود سیکھتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں نا۔ مولوی صاحب کو تو آگے نہیں کرتے، ادھر تو خود سیکھتے ہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہماری دولت کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، دنیاوی نقصان ہے، اب یہ قبر کا نقصان ہے، حشر کا نقصان ہے، آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کا نقصان ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، وہ مولوی صاحب کریں۔ تو میرے دوستو، نماز کو سیکھو کہ نماز ہماری
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں پڑھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی ہے، یہ نماز کہاں سے ثابت ہے، نماز کے الفاظ کیا ہیں، میرے تلفظ صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ معون میں، جو 10 صورتیں ہیں نماز، جو آپ بہت لوگوں کو یاد ہیں الحمدللہ، فویل للمصلین، اللہ فرماتے ہیں فویل، ویل، ویڈیو زیادہ ہو رہی ہے مجھ سے، ویل، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، اللہ فرماتا فویل، بربادی اور ہلاکت ہے للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، کون؟ نماز پڑھنے والے۔ اللہ وہ کون سے نماز، اللہ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو الذین وہ لوگ برباد ہو جائیں، وہ نمازی کون سے؟ ہم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز کو انہیں پتہ نہیں ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنے مفسدات ہیں، نماز میں کتنے سنتے ہیں، نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہے، بس نماز پڑھ لیے، یہ نماز ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑ کر اللہ کی تعریف کرنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اے اللہ تو پاک ہے ہر شریک سے، سبحانک اللہم، کوئی شریک تیرا نہیں ہے، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا تیری محتاج ہے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، الوہیت کی تیرے لیے ہیں، معبودیت کی تیرے لیے ہیں، ربوبیت کی تیرے لیے ہیں، ملکیت کی تیرے لیے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، یہ پڑھے نا، ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ کیا یہ نماز ہے یا مذاق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبادت یہ ہے، محسن وہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، محسن اور احسان اس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر کانک تراہ، جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اگر تو تیرا یہ تصور نہ بنے تو فإنہ یراک، یہ تو عبادت میں ضرور بنانا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اب اتنا بڑا اللہ دیکھ رہا ہے تو کہتے تو یہ کیا ہے، یہ قبول ہوگی؟ اس پر ہم جان چھڑائیں گے قبر میں، حشر میں، ہاں عذابوں سے، نہیں میرے دوستو، اس لیے میری گزارش یہ ہے، ویڈیو مجھ سے زیادہ ہو گئی ہے، کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، جیسے دنیا کے لیے ہم فکر کرتے ہیں اسی طرح ہم آخرت کے لیے فکر کریں، اپنی آخرت بنائیں، جب ہماری نماز صحیح ہو جائے گی تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا ذریعہ صرف اور صرف کیا ہے؟ نماز ہے، تو نماز صحیح کریں، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں نے درس حدیث شروع کیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ روزانہ یہ درس حدیث ہوگا انشاءاللہ، کبھی کبھی درس قرآن بھی ساتھ ہوگا، تو آپ مہربانی کریں، آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک بھی دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس لیے کہ یہ باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی سیکھ لے تو آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، آپ کو جو ہے نا یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ثواب ملتا رہے گا، جتنے لوگ سنیں گے آپ کو یہ ثواب ملتا رہے گا، زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جس بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کا نام ہے عبداللہ بن برا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔